बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी की लाहौर आमद के मौका पर बहुत सी खबरें बनाई गई कि सुहेल अफरीदी का रास्ता रोक लिया गया, रास्तों में रोड़े अटका दिए गए, सुहेल अफरीदी के रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। इस तरह की बहुत सी खबरें बनाई गई। सुहेल अफरीदी जो बड़ी शान और शौकत के साथ लाहौर तशरीफ लाए, जिनकी लाहौर आमद के मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा वावेला किया, शोर किया कि जी बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, सुहेल अफरीदी लाहौर आएगा तो हुकूमत को लग पता जाएगा। और पंजाब हुकूमत जो है वो डरी हुई है सुहेल अफरीदी से, उनका रास्ता रोक दिया गया। सुहेल अफरीदी जब लाहौर तशरीफ लाए तो वो ज़मीर अहमद जेडू जो मेंबर है पंजाब बार काउंसिल के, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है और टिकट होल्डर हैं, उनके साथ बैठे हुए थे। सलमान अकरम राजा उनके साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो इस वक्त 9 मई के इल्जामात में जेल में है, मियां महमूद रशीद, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, साबिक सूबाई वजीर रहे हाउसिंग के। सुहेल अफरीदी उनके घर तशरीफ लाए, उनके साहिबजादे से मुलाकात की। इसी तरह तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें हुई और सुहेल अफरीदी ने फिर वही बातें की कि जी हुकूमत जो है वो तैयारी कर ले, हम एहतजाज के लिए तैयार हैं, हम इनको कोई रास्ता नहीं देंगे, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये हमें मुज़ाकरात के ऊपर इसलिए कायल कर रहे हैं कि अब ये इनको पता चल गया कि इनका मैंडेट जाली है, अब हम सड़कों पर आ रहे हैं तो ये मुज़ाकरात की बात करें। भाई मुज़ाकरात की बात तो हुकूमत ने की नहीं है। पहली बात तो ये कि मुज़ाकरात हुकूमत के पॉइंट्स में है ही नहीं, हुकूमत के नकात में मुज़ाकरात का जो एजेंडा है वो है ही नहीं, क्योंकि हुकूमत ने मुज़ाकरात किससे करने हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिसके पास गिव एंड टेक की कोई पोजीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना लो दो और ना तहरीक इंसाफ के पास कोई ऐसा रास्ता कि जिस रास्ते को वो किसी ऐसी चाबी से खोले कि उसके बाद तहरीक इंसाफ की माफ़ी के तमाम तर दरवाजे खुल जाएं। तहरीक इंसाफ के पास बार्गेनिंग पोजीशन की सलाहियत ही नहीं है। तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त उस पॉइंट के ऊपर खड़ी हुई है, उस नुक्ते के ऊपर खड़ी है जो नुक्ता ना तो पाकिस्तान की रियासत और ना ही पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ है। तहरीक इंसाफ तो उसी नुक्ते पे है ना, ये कहते हैं कि जी दोबारा इलेक्शंस करवा दो, इमरान खान को मैंडेट दे दो, इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दो, इमरान खान को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर मुसल्लत कर दो और हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ को दिलवा दो। ऐसे तो नहीं होता कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में एक जो जमात है मुस्लिम लीग नून वो कामयाब हुई, सबसे ज़्यादा उसकी सीट्स थी, उसी जमात का वज़ीर आज़म बना और एक मखलूत हुकूमत बनी, एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर हुकूमत बनाई। नून लीग को सादा अक्सरियत मिली कौमी असम्बली में, उनका अपना वज़ीर आज़म है, सदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो ऐसे तो नहीं होगा कि हुकूमत तहरीक इंसाफ को दे दीजिए। तहरीक इंसाफ को अपोजिशन में बैठने का हक है, वो अपोजिशन में बैठें, वो 1000 बार अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं, वो 1000 बार अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। उनको मुकम्मल इख्तियार दिया आइन ने कि वो अपोजिशन जो है वो कानूनी दायरे में रहकर, आइन के दायरे में रहकर वो अपना एहतजाज कर सकती है, वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट में प्रोटेस्ट कर सकती है। लेकिन उनको ये इख्तियार किसी ने नहीं दिया कि वो सड़कों पर निकलें, डंडे पकड़ें, तोड़ फोड़ करें, जलाओ गिराओ करें, नुकसान पहुंचाएं। देखें 9 में जो हुआ था, इट्स अ ट्रेजेडी, इट्स नॉट ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इट्स अ रियलिटी कि 9 में हुआ। पाकिस्तान की रियासत का, हुकूमत का अटल मौक़िफ़ है कि जिसने 9 में किया उसको कानून के कटहरे में खड़ा करके सजा दीजिए। यह फैसला हुआ। अभी भी यही फैसला है कि जिन्होंने 26 नवंबर किया, जिन्होंने 26 नवंबर को रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर की, रियासत के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाई, उनको सजाएं मिलनी चाहिए और उसमें सुहेल अफरीदी सहरे फहरिस्त है। सुहेल अफरीदी साहब समझते हैं कि जी मैं रियासत के ऊपर इसी यलगार से, इसी बदमज़गी से, इसी इश्तियाल से हावी हो जाऊंगा और रियासत जो है वो मेरे आगे झुक जाएगी। रियासत सर बहुत ताकतवर होती है। आपको पता है कि जो हमारे इदारे हैं, अगर उसकी कोई सानवी हैसियत को चैलेंज करेगा तो फिर उसको लग बता जाएगा। अगर कोई पाकिस्तान की रियासत पर चढ़ाई करने की कोशिश करेगा तो फिर वो अपने इबरतनाक अंजाम का मुंतज़िर होगा। उसका जो इबरतनाक अंजाम है वो उसका मुंतज़िर होगा। तो अगर कोई रियासत को थ्रेट कर रहा है और पाकिस्तान के रियासती इदारों को ललकार रहा है और पाकिस्तान की रियासत को
ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے لیے اس قسم کے حربے آزما رہا ہے تو سر وہ یہ یاد رکھے کہ اس کو کسی طور معافی نہیں ملے گی، وہ کسی طور معافی اور رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ پھر شفیع جان صاحب جو وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی کے معاون ہیں، معاون خصوصی ہیں اور پھر ترجمان ہیں کے پی کے حکومت کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب حکومت کی ہم نے مہمان نوازی دیکھ لی، یہ جی راستے انہوں نے روکے، ہمارے راستوں میں روڑے اٹکائے گئے۔ بھئی کون سے راستوں میں روڑے اٹکائے گئے؟ سہیل افریدی بڑی شان و شوکت کے ساتھ لاہور تشریف لائے اور ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے، ایون کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی لبرٹی چوک بلاک کر دیا، لبرٹی چوک میں جی 7,000 سے اوپر بندہ تھا۔ او کنے کیا ہے بھائی 7,000 توتے بندہ سی، ادھر تو 1,000 بندہ نہیں تھا لبرٹی چوک میں۔ کس نے کہا آپ کو کہ 7,000 بندہ تھا؟ میں خود آئی وٹنس ہوں وہاں پہ، میں نہیں شاہد ہوں، میں بطور رپورٹر میں وہاں پر جب وہاں پر کھڑا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے معاملات میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا آئی وٹنس کے طور پر۔ ٹھیک ہے اگر 500 بندہ ہو سکتا ہے، 600 ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تو وہاں پر بندے تھے ہی نہیں۔ تو سہیل افریدی صاحب کے استقبال کے لیے وہاں پر تحریک انصاف کے کچھ کارکن تشریف لائے تھے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان حالات میں جب تحریک انصاف کے اوپر اس ٹائم ایک بہت بڑا کرائسس ہے، لیڈرشپ کا کرائسس ہے، اس کے بعد لیڈرشپ کا فقدان ہے، اس کے بعد سزاؤں کا انبار لگا ہوا ہے، تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف 8 فروری 2026 کو اپوزیشن کے طور پر ملک گیر احتجاج کرے گی، سڑکوں کو بلاک کر دے گی، پروٹیسٹ کر دے گی، تو سر یہ کام نہیں ہونے لگا۔ یہ لکھ لیں میری بات کہ اگر کوئی یہ سمجھتے ہے کہ تحریک انصاف فضل الرحمان صاحب کا ہاتھ پکڑ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر سٹیج پر کھڑی ہو جائے گی اور فضل الرحمان اور تحریک انصاف ایک ساتھ ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیں گے، تو سر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب کی بار حکومت کی تیاری پوری ہے۔ سہیل افریدی صاحب کا دراصل لاہور کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ان کے پاس کتنی بڑی موومنٹ ہے، ان کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کتنے اسٹرینتھن ہے، وہ کتنی بڑی موومنٹ چلا سکتے ہیں، کتنی بڑی تحریک چلا سکتے ہیں۔ لیکن سر تحریک کے غبارے سے ہوا تب ہی نکل گئی جب سہیل افریدی کے ساتھ کو 500 سے 400 بندہ کھڑا تھا۔ حالانکہ اعلان تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہ پورے لاہور کو بلاک کر دیں گے، پورے لاہور کو جو ہے یہ بند کر دیں گے۔ جب سہیل افریدی آئے گا تو آپ دیکھیے گا کہ اس کا استقبال ایسا ہوگا کہ لگ پتا جائے گا، لیکن سر وہ کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب جو کہہ رہے ہیں اس سے عمران خان کی کو معافی کا راستہ نکل آئے گا، تو سر خان صاحب کی معافی کے راستے انہی حرکتوں سے بند ہو رہے ہیں۔ وہی یوٹیوبر جو باہر کے ملک میں بیٹھ کے خان کے نام پر چورن بیچتے ہیں، سستے ویوز، سستی ریٹنگز اور سستے ڈالرز کے لیے اپنی ماں کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ملک کی عزت کو بیچ دیتے ہیں، اور اپنے چینلز کے لیے ملین ویوز کے لیے اپنے دین ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اور پھر خان کی سیاست کو وہ نیست و نابود کروا دیتے ہیں۔ تو سر ان لوگوں کو پاکستان کی ریاست نے معاف نہیں کرنا، تو خان صاحب کو کیسے معافی ملے گی؟ سوال تو یہ بنتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ان کو اگر معافی مل جاتی ہے تو خان کو معافی مل جاتی ہے، بھائی ان کو بھی ریاست نے معاف نہیں کرنا۔ پاکستان کی اسٹیٹ کا ٹوٹل موقف ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز کو ملائن کرنے کے لیے اس قسم کی گھٹیا اور گندی کیمپین کا حصہ بنا، جس نے انسٹیٹیوشنز کو ملائن کرنے کے لیے یہ سارا نیریٹو بنایا، اس کو معافی نہیں ملنی۔ یہ بات اٹل ہے، یہ اٹل موقف ہے، یہ پاکستان کی ریاست کا موقف ہے، پاکستان کی اسٹیٹ اس پر قائم ہے۔ یہ تو ہو گئی یہ خبر کہ انہوں نے جس طرح بدمزگی پھیلائی پنجاب اسمبلی کے اندر، وہ جو پنجاب اسمبلی کا سٹاف تھا اس نے پھر بھی بہت جرت اور بہادری کا مظاہرہ کر کے ان کی مہمان نوازی کا جو تقدس ہے اس کو قائم رکھا کہ یار یہ مہمان ہے تو کوئی بات نہیں یار، اگر نیکسٹ ٹائم یہ کریں گے تو نیکسٹ ٹائم ان کو پھر جیسا منہ ہوتا ہے پھر ویسی چپیڑ ہوتی ہے۔ تو پھر بھی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا کہ یہ کیسے مہمان ہے کہ یہ یہاں پر لاہور تشریف لائے اور یہاں پر بدمزگی پھیلا دی۔ پنجاب اسمبلی کے سٹاف سے انہوں نے بدتمیزی کی، پنجاب اسمبلی کے سٹاف کے یہ جو ہے وہ گریبان کو انہوں نے ہاتھ ڈالا۔ تو سر یہ اس کی اجازت تو قانون نہیں دیتا، اور اگر نیکسٹ ٹائم یہ ہوا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو ان کی زبان میں جواب ملے گا۔ یہ حکومت کا موقف ہے۔ دوسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک وفاقی وزیر ہیں، منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، پروفیسر احسن اقبال صاحب۔ احسن اقبال صاحب پاکستان کے ایک بہت ہی پرومیننٹ نیوز اینکر، بڑے سینئر نیوز اینکر جو ہیں وسیم بدامی صاحب، جو ایئر وائی پہ پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں 11 ہار، ان کے پروگرام میں وہ
لائیو بیٹھے ہوئے تھے اور ویڈیو کال کے ذریعے وہ چونکہ وہ اس ٹائم وہ ان کا فیس فیملر تھا، تو اس وقت وہ وسیم بدامی صاحب ان سے کچھ کوشچنز کر رہے تھے، کچھ سوالات کر رہے تھے حکومت سے ریلیٹڈ، حکومتی معاملات سے متعلق. تو یکدم جو احسن اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے ایسے کیا ہوا تھا، موبائل آئی تھنک انہوں نے ایسے رکھا تھا، کو لائیو چل رہا تھا پروگرام، تو یکدم ان کے پروگرام کے دوران جیسے ہی احسن اقبال بول رہے تھے تو سامنے سے کوئی شخص آیا، اس نے کہا بند کرو یہ. تو احسن اقبال صاحب نے وہ بند کیا اور اس کے بعد فوری طور پر جیسے ہی وہ بریک ہوئی تو بریک کے بعد جیسے ہی وسیم بدامی صاحب واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ احسن اقبال صاحب از ایوری تھنگ فائن؟ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یس نو ایشو، کوئی پرابلم نہیں ہے، سب ٹھیک ہے. تو وہ پھر اس کے بعد پھر سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک فیک پروپیگنڈے کا ٹول ہے، اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز، اے آئی جنریٹڈ پکچرز ہم بنا کر جھوٹ بولتے ہیں. تحریک انصاف کا وتیرہ، تحریک انصاف کا وتیرہ. تو سر اس کے بعد وہ خبریں آنا سٹارٹ ہو گئیں کہ جی احسن اقبال صاحب جو ہیں جی ان کو دیکھو جی کسی نے ان کا مائک بند کروا دیا، کسی نے ان کو لائیو پروگرام کے دوران دھمکی دے دی، اوپر سے کال آ گئی. اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ جو کچھ پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار ہیں، جو ممتاز پولیٹیکل کومنٹیٹرز ہیں، جو سینئر تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے بتایا کہ احسن اقبال صاحب جو ہیں ان کے ایک صاحبزادے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بند کریں گے. تو احسن اقبال صاحب نے بہرحال اس کے اوپر یہ موقف دیا. میرے خیال میں احسن اقبال صاحب کو کلیئرلی یہ بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ وجہ ہے. حالانکہ اس کے بعد بہت سے رومرز گردش کرنا شروع ہوئے اور پھر وہ خبریں آئیں کہ جی ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا. بہرحال یہ جو بھی واقعہ تھا اس کے اوپر احسن اقبال صاحب نے خود بھی وضاحت کی کہ ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایوری تھنگ از فائن. بس وہ ایک ٹیک آیا، اس کے بعد جیسی وہ بریک ہوئی اس کے بعد میں دوبارہ واپس آ گیا اور دوبارہ سے وہ چیزیں سٹارٹ ہو گئیں. اب یہ جتنی مرضی خبریں بن جائیں کہ جی وہ آدھے گھنٹے کی بریک ہوئی، احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ آدھے گھنٹے بعد آئے، تو مطلب میں اس کے اوپر اب کیا بات کروں. بہرحال احسن اقبال صاحب والا یہ جو کلپ تھا یہ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوا، پھر اس کے اوپر تجزیے تبصرے ہونے سٹارٹ ہو گئے، پھر طرح طرح کی باتیں ہوئیں. بہرحال اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو احسن اقبال صاحب خود بتا سکتے ہیں. سہیل افریدی صاحب عمران خان کی سیاست کا بیڑا غرق کروا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ خود بھی بیڑا غرق میں جا رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اے ٹی سی کورٹ سے سہیل افریدی کے خلاف فیصلہ آئے گا اور وہ بطور وزیر اعلیٰ کے پی کے نہ صرف نااہل ہوں گے بلکہ ان کو سزا بھی ہوگی. اتنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.